یہ طاقت جسمانی نہیں تھی۔ خالد نے نخلستان میں لیٹے لیٹے اپنے آپ سے کہا، رکانا کو یوں 3 بار پٹخنا تو دور کی بات ہے، اسے کوئی پچھاڑ بھی نہیں سکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور خالد کے ذہن میں نکھر آیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اب وہ محسوس کر رہا تھا جیسے وہ محمد کوئی اور تھے جنہیں وہ بچپن سے جانتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روپ اختیار کیا تھا اس میں خالد آپ کو نہیں جانتا تھا۔ نبوت کے دعوے کے بعد خالد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بول چال بند ہو گئی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 ہاتھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ رکانہ کی طرح پہلوان نہیں تھا۔ وہ میدان جنگ میں لڑنے والا اور لڑنے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن اس وقت مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ جب مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل ہوئے اور قریش کے ساتھ ان کا پہلا معرکہ ہوا، اس وقت خالد کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اس معرکے میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا اسے بہت افسوس تھا۔ یہ معرکہ بدر کا تھا، جس میں 313 مجاہدین اسلام نے 1000 قریش کو شکست دی تھی۔ خالد دانت پیستا رہ گیا تھا، لیکن اس روز جب وہ ایک نخلستان میں لیٹا ہوا تھا، اسے خیال آیا کہ 313 نے 1000 کو کس طرح شکست دے دی تھی۔ اس نے شکست کھا کر آنے والے قریش سے پوچھا تھا کہ مسلمانوں میں وہ کون سی خوبی تھی جس نے انہیں فتح یاب کیا تھا۔ خالد اٹھ بیٹھا اور انگلی سے ریت پر بدر کے میدان کے خد و خال بنا کر قریش اور مسلمانوں کی پوزیشنیں اور معرکے کے دوران ان دونوں کی چالوں کی لکیریں بنانے لگا۔ باپ نے اسے فن حرب و ضرب کا ماہر بنا دیا تھا۔ بچپن میں اسے گھڑ سواری سکھائی، لڑکپن میں اسے موزور گھوڑوں کو قابو میں لانے کے قابل بنایا۔ نوجوانی میں وہ شہسوار بن چکا تھا، شتر سواری میں بھی وہ ماہر تھا۔ اس کا باپ ہی اس کا استاد تھا۔ اس نے خالد کو صرف سپاہی نہیں بلکہ سالار بنا دیا تھا۔ خالد کو جنگ و جدل اتنی اچھی لگی کہ وہ لڑنے اور لڑانے کے طریقوں پر غور کرنے لگا اور جوانی میں فوج کی قیادت کے قابل ہو گیا تھا۔ اسے بدر کی لڑائی میں شامل نہ ہو سکنے کا افسوس تھا۔ وہ انتقام کے طریقے سوچتا رہتا تھا، لیکن اب اس کی سوچوں کا دھارا کسی اور طرف چل پڑا تھا۔ مکہ سے روانگی سے کچھ دن پہلے وہ اس سوچ میں کھو گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ پہلوان کو 3 بار پٹخا تھا، اور بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض 313 مجاہدین سے 1000 کو شکست دی۔ یہ کوئی اور ہی قوت تھی۔ لیکن بدر کے معرکے کے بعد اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ مسلمان معرکہ بدر میں قریش کے بہت سے آدمیوں کو قیدی بنا کر لے گئے تھے۔ قریش کے سرداروں کے لیے تو یہ صدمہ تھا ہی، اس کا بہت برا اثر خالد نے قبول کیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ جب بدر کا معرکہ لڑا جا رہا تھا تو مکہ میں کوئی خبر نہیں پہنچ رہی تھی کہ معرکے کا انجام کیا ہوا۔ مکہ کے لوگ بدر کی سمت دیکھتے رہتے تھے کہ ادھر سے کوئی سوار دوڑ آئے گا اور فتح کی خبر سنائے گا۔ آخر ایک روز شتر سوار آتا نظر آیا۔ لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے۔ سوار نے عرب کے رواج کے مطابق اپنا کرتا پھاڑ دیا تھا اور وہ روتا آ رہا تھا۔ بری خبر لانے والے قاصد اسی طرح کیا کرتے تھے۔ وہ جب لوگوں کے درمیان پہنچا تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اہل قریش کو بہت بری شکست ہوئی ہے۔ جن کے عزیز رشتہ دار لڑنے گئے تھے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر ان کے متعلق پوچھتے تھے کہ وہ زندہ ہیں، زخمی ہیں یا مارے گئے ہیں۔ شکست خوردہ قریش پیچھے آ رہے تھے۔ مارے جانے والوں میں 17 افراد خالد کے قبیلے بنو مخزوم کے تھے، اور ان سب کے ساتھ خالد کا خون کا بڑا قریبی رشتہ تھا۔ ابو جہل بھی مارا گیا تھا۔ خالد کا بھائی جس کا نام ولید تھا جنگی قیدی ہو گیا تھا۔ ابو سفیان جو قریش کے سرداروں کا سردار تھا اور اس کی بیوی ہند بھی موجود تھی۔ کچھ میرے باپ اور میرے چچا کے متعلق بتا اے قاصد، ہند نے پوچھا۔ تمہارا باپ عتبہ، علی اور حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا ہے، قاصد نے کہا، اور تمہارے چچا شیبہ کو اکیلے حمزہ نے قتل کیا ہے، اور تمہارا بیٹا حنظلہ علی کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے پہلے تو علی اور حمزہ کو بلند آواز سے گالیاں دیں، پھر بولی، اللہ کی قسم، میں اپنے باپ، اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لوں گی۔ ابو سفیان پر خاموشی طاری تھی۔ خالد کا خون کھول رہا تھا۔ قریش کے 70 آدمی مارے گئے اور جو جنگی قیدی ہوئے ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی۔ خالد اٹھا، دری جھاڑ کر لپیٹی اور گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ کر سوار ہوا اور مدینے کی سمت چل پڑا۔
اس نے ذہن کو یادوں سے خالی کر دینا چاہا، لیکن اس کا ذہن مدینہ پہنچ جاتا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جو تبلیغ اسلام کا مرکز بن گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتے ہی اس کا ذہن پیچھے چلا جاتا اور اسے وہ منظر دکھاتا جن کے خالق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے ذہن میں ہند کے الفاظ یاد آئے جو اس نے اپنے خاوند ابو سفیان سے کہے تھے۔ میں اپنے باپ اور چچا کو بھول سکتی ہوں، ہند نے کہا تھا، کیا میں اپنے لخت جگر حنظلہ کو بھی بھول جاؤں؟ ماں اپنے بیٹے کو کیسے بھول سکتی ہے؟ اللہ کی قسم، میں محمد کو اپنے بیٹے کا خون معاف نہیں کروں گی۔ یہ لڑائی محمد نے کرائی ہے، میں حمزہ اور علی کو نہیں بخشوں گی۔ وہ میرے باپ، میرے چچا اور میرے بیٹے کے قاتل ہیں۔ میرے خون کو صرف میرے بیٹے کا قتل گرما رہا ہے۔ ابو سفیان نے کہا تھا، مجھ پر اپنے بیٹے کے خون کا انتقام فرض ہو گیا ہے۔ میں سب سے پہلے یہ کام کروں گا کہ محمد کے خلاف زبردست فوج تیار کر کے اسے آئندہ لڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ مشہور مورخ اور وقائع نگار واقدی لکھتا ہے کہ اگلے ہی روز ابو سفیان نے تمام سرداروں کو بلایا۔ ان میں زیادہ تعداد ان سرداروں کی تھی جو کسی نہ کسی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عزیز اس جنگ میں مارا گیا تھا۔ سب انتقام کا ارادہ لے کر اکٹھے ہوئے تھے۔ کیا مجھے زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میرا اپنا جوان بیٹا مارا گیا ہے، اگر میں انتقام نہیں لیتا تو مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ سب ایک ہی بار بولنے لگے۔ وہ اس پر متفق تھے کہ مسلمانوں سے بدر کی شکست کا انتقام لیا جائے، لیکن آپ میں سے اب کوئی بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھا رہے۔ خالد نے کہا، بدر میں ہم صرف اس لیے ذلت میں گرے کہ سردار گھروں میں بیٹھے رہے اور ان لوگوں کو لڑنے کے لیے بھیج دیا جو قریش کی عظمت کو نہیں جانتے تھے۔ کیا میرے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہ تھا؟ خالد کے چچا زاد بھائی اکرمہ نے، جو ابو جہل کا بیٹا تھا، برہم ہوتے ہوئے کہا، کیا صفوان بن امیہ کے باپ کو بھی قریش کی عظمت کا خیال نہ تھا؟ تم کہاں تھے الولید کے بیٹے؟ ہم یہاں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے۔ ابو سفیان نے کہا، خالد، تمہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی جس سے کوئی اپنی بے عزتی محسوس کرے۔ ہم میں سے کوئی بھی عزت والا نہیں رہا، خالد نے کہا۔ ہم سب اس وقت تک بے عزت رہیں گے جب تک ہم محمد اور اس کے چیلوں کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر دیتے۔ مجھے اپنے گھوڑوں کی سموں کی قسم، میرے خون کی گرمی نے میری آنکھیں جلا دی ہیں۔ ان آنکھوں کو مسلمانوں کا خون ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ میں پھر کہوں گا، اب سردار آگے ہوں گے، اور میں جانتا ہوں کہ میں میدان جنگ میں کہاں ہوں گا، لیکن جنگ میں ہمارا جو سردار ہوگا میں اس کے حکم کا پابند رہوں گا، اور اگر میں سمجھوں گا کہ سردار نے مجھے ایسا حکم دیا ہے جو ہمیں نقصان دے گا تو میں ایسا حکم نہیں مانوں گا۔ سب نے متفقہ طور پر ابو سفیان کو اپنا سردار مقرر کیا۔ اس سے کچھ روز پہلے اہل مکہ کا ایک قافلہ فلسطین سے مکہ واپس آیا تھا۔ یہ تجارتی قافلہ تھا۔ مکہ کے باشندوں، خصوصاً قریش کے ہر خاندان نے اس تجارت میں حصہ ڈالا تھا۔ اس قافلے میں کم و بیش 1000 اونٹ تھے اور جو مال گیا تھا اس کی مالیت 50,000 دینار تھی۔ قافلے کا سردار ابو سفیان تھا جس نے 50,000 پر 50,000 دینار منافع کمایا تھا۔ قافلے کی واپسی کا راستہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا۔ مسلمانوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے پورے قافلے کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک مقام پر قافلے کو گھیرے میں لے لیا، لیکن وہ زمین ایسی تھی کہ ابو سفیان نے ایک ایک آدمی اور ایک ایک اونٹ کو زمین کے اونچے نیچے خد و خال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھیرے سے نکال لیا۔ خالد کا گھوڑا خرامہ خرامہ مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا، مگر خالد کا ذہن پیچھے کو سفر کر رہا تھا۔ اسے اس وقت کا جب قریش انتقام کی اسکیم بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، ایک ایک لفظ جو کسی نے کہا تھا سنائی دے رہا تھا۔ اگر تم نے اپنی سرداری مجھے دی ہے تو میرے ہر فیصلے کی پابندی تم پر لازم ہے۔ ابو سفیان نے کہا، میرا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے ابھی 50,000 دینار منافع سب میں تقسیم نہیں کیا، وہ میں تقسیم نہیں کروں گا۔ یہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ میں استعمال ہوگا۔ مجھے اور میرے خاندان کو یہ فیصلہ منظور ہے، سب سے پہلے خالد نے کہا۔ پھر منظور ہے، ایسا ہی کرو، منظور ہے کہ آوازیں اٹھیں۔ میرا دوسرا حکم یہ ہے، ابو سفیان نے کہا، کہ جنگ بدر میں ہمارے جو آدمی مارے گئے ہیں ان کے لواحقین آہوازاری کر رہے ہیں۔ میں نے مردوں کو دھاڑے مارتے اور عورتوں کو بین کرتے سنا ہے۔
اللہ کی قسم، جب آنسو بہہ جاتے ہیں تو انتقام کی آگ سرد ہو جاتی ہے۔ آج سے بدر کے مقتولین پر کوئی نہیں روئے گا، اور میرا تیسرا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں نے بدر کی لڑائی میں ہمارے جن آدمیوں کو قید کیا ہے ان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جائے گی۔ تم جانتے ہو کہ مسلمانوں نے قیدیوں کی رہائی کے لیے ان کے درجے مقرر کر دیے ہیں اور ان کا فدیہ 1000 سے 4000 درہم مقرر کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو 1 درہم بھی نہیں دیں گے، یہ رقم ہمارے ہی خلاف استعمال ہوگی۔ خالد کو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے اور مدینہ کی طرف جاتے ہوئے جب وہ لمحے یاد آئے تو اس کی مٹھیاں بند ہو گئیں، غصے کی لہر اس کے سارے وجود میں پھر گئی۔ وہ وقت بہت پیچھے رہ گیا تھا، لیکن اب بھی اس کے اندر غصہ بیدار ہو گیا تھا۔ اسے غصہ اس بات پر آیا تھا کہ اجلاس میں طے ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس مکہ کا کوئی آدمی اپنے قیدی کو چھڑانے مدینہ نہیں جائے گا، لیکن ایک آدمی چوری چھپے مدینہ چلا گیا اور فدیہ ادا کر کے اپنے باپ کو رہا کرا لایا۔ اس کے بعد قریش کا کوئی نہ کوئی آدمی چوری چھپے مدینہ چلا جاتا اور اپنے عزیز رشتہ دار کو رہا کرا لاتا۔ ابو سفیان نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ خالد کا اپنا ایک بھائی جس کا نام ولید تھا مسلمانوں کے پاس جنگی قیدی تھا۔ اگر اس وقت تک قریش اپنے بہت سے قیدی رہا نہ کرا لائے ہوتے تو خالد اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کبھی نہ جاتا۔ اسے اپنے بھائیوں نے مجبور کیا تھا کہ ولید کی رہائی کے لیے جائے۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اپنے وقار کو ٹھیس پہنچانے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اسے ایک خیال آیا تھا۔ خیال یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کے قبیلے کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار یعنی جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی قریش اور اہل مکہ سے تھے۔ وہ آسمان سے تو نہیں اترے تھے، وہ اتنے جری اور دلیر تو نہیں تھے کہ 313 کی تعداد میں 1000 کو شکست دے سکتے۔ اب ان میں کیسی قوت آ گئی ہے کہ وہ ہمیں نیچا دکھا کر ہمارے آدمیوں کی قیمتیں مقرر کر رہے ہیں۔ انہیں ایک نظر دیکھوں گا، خالد نے سوچا تھا، محمد کو غور سے دیکھوں گا۔ وہ اپنے بھائی ہشام کو ساتھ لے کر مدینہ چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ 4000 درہم باندھ لیے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ بنو مخزوم کے سردار الولید کے بیٹے کا فدیہ 4000 درہم سے کم نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہوا۔ اس نے مسلمانوں کے ہاں جا کر اپنے بھائی کا نام لیا تو ایک مسلمان نے جو قیدیوں کی رہائی اور فدیے کی وصولی پر مامور تھا کہا کہ 4000 درہم ادا کرو، ہم فدیے میں کچھ رعایت چاہتے ہیں۔ خالد کے بھائی ہشام نے اس مسلمان سے کہا، تم لوگ آخر ہم میں سے ہو، کچھ پرانے رشتہ داروں کا خیال کرو، اب ہم تم میں سے نہیں ہیں۔ مسلمان نے کہا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں، کیا ہم تمہارے رسول سے بات کر سکتے ہیں؟ ہشام نے پوچھا۔ ہشام، خالد نے گرج کر کہا، میں اپنے بھائی کو اپنے وقار پر قربان کر چکا تھا مگر تم مجھے ساتھ لے آئے، یہ جتنا مانگتے ہیں اتنا ہی دے دو، میں محمد کے سامنے جا کر رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اس نے درہموں سے بھری ہوئی تھیلیاں مسلمان کے آگے پھینک کر کہا، گن لو اور ہمارا بھائی ہمارے حوالے کر دو۔ رقم گنی جا چکی تو ولید کو خالد اور ہشام کے حوالے کر دیا گیا۔ تینوں بھائی اسی وقت مکہ کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں دونوں بھائیوں نے ولید سے پوچھا کہ ان کی شکست کا باعث کیا تھا۔ انہیں توقع تھی کہ ولید جو ایک جنگجو خاندان کا جوان تھا، انہیں جنگی فہم و فراست اور حرب و ضرب کے طور طریقوں کے مطابق مسلمانوں کی جنگی چالوں کی خوبیاں اور اپنی خامیاں بتائے گا، مگر ولید کا انداز ایسا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ایسی تھی جیسے اس پر کوئی پراسرار اثر ہو۔ ولید، کچھ تو بتاؤ، خالد نے اس سے پوچھا۔ ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ قریش کے تمام سردار اگلی جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، ہم ارد گرد کے قبائل کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں اور وہ مکہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ سارے عرب کو اکٹھا کر لو خالد، ولید نے کہا، تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکو گے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ محمد کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے یا ان کا نیا عقیدہ سچا، یا کیا بات ہے کہ میں ان کا قیدی ہوتے ہوئے بھی انہیں ناپسند نہیں کیا۔ پھر تم اپنے قبیلے کے غدار ہو، ہشام نے کہا۔ غدار ہو یا تم پر ان کا جادو اثر کر گیا ہے؟ وہ یہودی پیشوا ٹھیک کہتا تھا کہ محمد کے پاس کوئی نیا عقیدہ اور نیا مذہب نہیں، اس کے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا ہے۔ جادو ہی تھا، ورنہ بدر میں قریش شکست کھانے والے نہیں تھے، خالد نے کہا۔ ولید جیسے ان کی باتیں سن ہی نہیں رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر تبسم تھا اور وہ مڑ مڑ کر مدینے کی طرف دیکھتا تھا۔ مدینے سے کچھ دور ذوالحلیفہ نام کی ایک جگہ ہوا کرتی تھی۔ تینوں بھائی وہاں پہنچے تو رات گہری ہو چکی تھی۔ رات گزارنے کے لیے وہ وہیں رک گئے۔
صبح آنکھ کھلی تو ولید غائب تھا، اس کا گھوڑا بھی وہاں نہیں تھا۔ خالد اور ہشام سوچ سوچ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ ولید واپس مدینہ چلا گیا ہے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ اس پر کوئی اثر تھا، یہ اثر مسلمانوں کا ہی ہو سکتا تھا۔ دونوں بھائی مکہ آ گئے۔ چند دنوں بعد انہیں مدینہ سے ولید کا زبانی پیغام ملا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا رسول تسلیم کر لیا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور باتوں سے اتنا متاثر ہوا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ولید بن الولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر رہے، اور انہوں نے مذہب میں بھی اور کفار کے ساتھ معرکہ آرائی میں بھی نام پیدا کیا۔ خالد کو اس وقت تو بہت غصہ آیا تھا۔ ایک تو اس کا بھائی گیا، دوسرے 4000 درہم بھی گئے۔ چونکہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان خونی دشمنی پیدا ہو چکی تھی، اس لیے مسلمانوں نے یہ رقم واپس نہ کی۔ رقم واپس نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بے انداز درہم و دینار اکٹھے کیے جا چکے ہیں۔ خالد مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اسے افق سے ایک کوہان سی ابھری ہوئی نظر آنے لگی۔ خالد جانتا تھا یہ کیا ہے، یہ احد کی پہاڑی تھی جو مدینہ سے 4 میل شمال میں ہے۔ اس وقت خالد ریت کی بڑی لمبی اور کچھ اونچی ٹیکری پر چلا جا رہا تھا۔ احد احد، خالد کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی اور اسے اپنی للکار سنائی دینے لگی، میں ابو سلیمان ہوں، میں ابو سلیمان ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک خونریز جنگ کا شور و غل اور سینکڑوں گھوڑوں کے ٹاپ اور تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ خالد یہ جنگ لڑنے کے لیے بے تاب تھا۔ اس نے یہ جنگ لڑی۔ خالد کا ذہن پیچھے ہی ہٹتا گیا۔ 4 ہی سال پہلے کا واقعہ تھا۔ مارچ 625 عیسوی شوال 3 ہجری کے مہینے میں قریش نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا وہ مکہ میں اکٹھا ہو چکا تھا۔ اس کی کل تعداد 3000 تھی۔ اس میں 700 افراد نے زرہ پہن رکھی تھی، گھوڑ سوار 200 کے لگ بھگ تھے، اور رسد اور سامان جنگ 3000 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ لشکر کوچ کے لیے تیار تھا۔ خالد کو ایک روز پہلے کی بات کی طرح یاد تھا کہ اس لشکر کو دیکھ کر وہ کس قدر خوش ہوا تھا۔ انتقام کی آگ بجھانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا، اور خالد اس لشکر کے ایک حصے کا کمانڈر تھا۔ اس کی بہن بھی اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ 14 عورتیں اس لشکر کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھیں۔ ان میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی تھی، عمر بن العاص کی اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیویاں بھی تھیں۔ باقی سب گانے بجانے والیاں تھیں۔ سب کی آواز میں سوز تھا، اور ان کے ساتھ دف اور ڈھولک تھے۔ ان عورتوں کا جنگ میں یہ کام تھا کہ جوشیلے اور جذباتی گیت گا کر سپاہیوں کا حوصلہ بلند رکھیں اور ان کی یاد تازہ کرتی رہیں جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ خالد کو افریقہ کا ایک حبشی یاد آیا جس کا نام وحشی بن حرب تھا۔ وہ قریش کے ایک سردار جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ وہ دراز قد، سیارو اور طاقتور تھا۔ اس نے برچھی مارنے کے فن میں شہرت حاصل کی تھی۔ اس کے پاس افریقہ کی بنی ہوئی برچھی تھی۔ اس کا افریقی نام کچھ اور تھا۔ اسے عربی نام جبیر نے اس کے جنگی کمالات دیکھ کر دیا تھا۔ بن حرب۔ کوچ سے کچھ پہلے جبیر بن مطعم نے اسے کہا، مجھے اپنے چچا کے خون کا بدلہ لینا ہے، شاید مجھے موقع نہ مل سکے۔ میرے چچا کو بدر کی لڑائی میں محمد کے چچا حمزہ نے قتل کیا تھا۔ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حمزہ میری برچھی سے قتل ہوگا یا آقا، وحشی بن حرب نے کہا۔ یہ حبشی غلام اس طرف جا نکلا جہاں وہ عورتیں اونٹوں پر سوار ہو چکی تھیں جو اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھیں۔ ابو دسمہ، کسی عورت نے پکارا۔ یہ وحشی بن حرب کا دوسرا نام تھا۔ وہ رک گیا، دیکھا کہ ابو سفیان کی بیوی ہند اسے بلا رہی ہے۔ وہ اس کے قریب چلا گیا۔ ابو دسمہ، ہند نے کہا، حیران نہ ہو، تجھے میں نے بلایا ہے۔ میرا سینہ انتقام کی آگ سے جل رہا ہے، میرا سینہ ٹھنڈا کر دے۔ حکم خاتون، غلام نے کہا، اپنے سالار کی زوجہ کے حکم پر اپنی جان دے دوں گا۔ بدر میں میرے باپ کو حمزہ نے قتل کیا تھا۔ ہند نے کہا، تو حمزہ کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ یہ دیکھ، میں نے سونے کے جو زیورات پہن رکھے ہیں، اگر تو حمزہ کو قتل کر دے گا تو یہ سب زیورات تیرے ہوں گے۔ وحشی بن حرب نے ہند کے زیورات پر نگاہ ڈالی تو وہ مسکرایا اور زیر لب پرعزم لہجے میں بولا، حمزہ کو میں ہی قتل کروں گا۔
خالد کو اپنے لشکر کا کوچ یاد تھا، اسی راستے سے لشکر مدینہ کو گیا تھا۔ اس نے ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر اپنے لشکر کو دیکھا تھا، اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا، اسے مدینہ کے مسلمانوں پر رحم آ گیا تھا، لیکن اس رحم نے بھی اسے مسرت دی تھی۔ یہ خون کی دشمنی تھی، یہ اس کے وقار کا مسئلہ تھا، مسلمانوں کو کچل ڈالنا اس کا عزم تھا۔